یہ روزہ جو رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا، اللہ اس کی نسلوں کو فاقے سے بچائے گا۔ یاد رکھیے گا، اللہ بھوکا رکھ کر کھلاتا ہے، اللہ پیاسا رکھ کر پلاتا ہے، بظاہر دکھ دے کر تیرے دکھوں کو دور کرتا ہے، اللہ تجھے حکم دے کر آزماتا ہے، اور اس آزمائش میں نسلوں کے لیے فقر، غربت، تنگ دستی کے دروازے ختم کر کے خیر کے دروازے کھولتا ہے اور عافیت کے دروازے کھولتا ہے۔ روزہ کبھی بھی بندے کو غریب نہیں کرتا، روزہ ہمیشہ بندے کو مالا مال کرتا ہے، کیونکہ میرا اللہ کہتا ہے تو نے میری مانی ہے، میری خاطر پیاسا رہا، جا میں تجھے عطا کروں گا۔ میں آج ایک آیت سن رہا تھا جس نے مجھے جھنجھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ سے توبہ مانگی، مغفرت مانگی، آگے مطالبہ کیا کہ ربنا وبعث فیہم رسولا، پہلے توبہ مانگی، نبی معصوم اور ابراہیم توبہ مانگ رہے۔ توبہ مانگنے کے بعد کہا، مولا میری لڑی سے کوئی نبی دے۔ کمال ہے، میں یہ آیت سن رہا تھا اور مجھے جھٹکے لگ رہے تھے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگنے کی کیا ترتیب رکھی۔ پہلے توبہ مانگی، پھر کعبہ بنایا، محنت کی، محنت کرنے کے بعد کہا کریم قبول فرما لے، قبول فرمانے کے بعد پھر توبہ استغفار کیا، پھر کہا مولا میری نسلوں میں کوئی ایسا نبی دے جو شہنشاہ نبی ہو اور وہ تشریف لائے۔ اللہ نے تمام دعائیں قبول فرمائی۔ عمل سے پہلے دعا قبول، عمل کے درمیان دعا قبول اور عمل کے بعد دعا قبول۔ ہم نے رمضان المبارک کے ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ محنت کرنی ہے، ایک ایک لمحے کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ نامعلوم میرا آخری رمضان ہے، نامعلوم مجھے آئندہ ایسا روگ لگ جائے میں تراویح نہ پڑھ سکوں، میں تسبیح نہ کر سکوں، خدا نخواستہ میں روزہ نہ رکھ سکوں۔ نامعلوم میری زندگی کے چند لمحے کیسے گزریں، کیا ہو، کس طرح ہو، کوئی خبر نہیں۔ یہ نیت کر کے رات کو سوئیں کہ کل کا روزہ میری آنکھوں کا روزہ ہے، میرے کانوں کا روزہ ہے، میری زبان کا روزہ ہے، میرے جذبوں کو روزہ، میری سوچوں کا روزہ، میرے پیٹ کا روزہ اور میرے موبائل کا روزہ۔ میرے موبائل کا روزہ ایسے کہ صرف موبائل انتہائی ضرورت کے وقت ہی استعمال کریں۔